جن کے اقسامات آج برطانیہ کی سرزمین میں ہم جیسے جو محدود علم کی، محدود عقل کی، محدود سمجھ کی، محدود دین کی مانی، اگر ہم اس مدد کے اندر جو ہے اللہ کی حکم کے اندر صبح اور شام جو ہے خدا کے دین میں مصرف کر رہے ہیں تو ان کو ادا کریں، انہیں کی مہربانی یہ پودے انہیں کے لگائے ہوئے ہیں اور جن کی باغبانی کا شرف جنہوں نے ہمیں بنایا ہوا ہے، انہیں کی دلوں سے یہ سب کام کر رہے ہیں، انہیں کی مہربانی ہے، انہیں کی وفا ہے، اور انہیں بزرگوں کی کوشش چینیوں میں بیٹھ کر انہوں کے سامنے انسانوں کو تنمبر طے کر کے ہم آہستہ 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 زینہ بہ زینہ اس مقام پر پہنچ رہے ہیں، اور اللہ کے حکم میں بنا ہو ہے کہ خداوند قدوس ایسے علماء کا سایہ تعلیم ہماری جنہوں نے اپنے ملک کے اندر بھی دینی خدمات سر انجام دی ہیں اور اس برطانیہ کی سرزمین کے اندر بھی دین اسلام کے نور سے اس سرزمین کو منور کیا ہے، اور آج اللہ کی جو خصوصی مہربانی ہے ان کی دعائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں تک ہو سکا اپنی زندگی کے اندر ہم جو ہے اس سلسلے کو مسائل کرتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم گفتگو کریں، ہماری گفتگو تو روزمرہ ہوتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ ابراہیم صاحب کی جو ہے ویڈیو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن میں تھوڑی سی اعتبار کا حساب سے ضرور کروں گا کہ وہ آپ ہمارے ساتھ مہربانی کروائیں تو آج اس مثبت اثرات کے اندر وہ ہماری اس تقریب کے اندر ضرور حصہ لیں۔ اس سے قبل کے نکلا حضرت علامہ صاحب کو دعوت دوں وہ آپ صاحب سے ضرور التماس کریں۔ مناسبت سے یہ سمجھو کہ عروج آدم الخاکی سے ہم جنگ سہنے جاتے ہیں۔ آج کی رات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائلۃ القدر کہا ہے، اور یہ خود ہی اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی اتنی طاقت یا ہمت کیا کہ وہ اس رات کا ادراک بھی کر سکے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ انسان کی اتنی ہمت نہیں ہے، جب تک اس کی بارگاہ سے یہ علم نہ دیا جائے تو اس کو ادراک بھی نہیں ہو سکتا۔ ادراک انسانی سمجھ کی انتہا ہوتی ہے، اور ادراک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت تمہیں ضرور ڈھونڈ لے گی۔ ادراک کا مطلب ہے ڈھونڈ لینا کسی چیز کو، تلاش کر لینا، یہ ضرور تمہیں ڈھونڈ لے گی اگر تم یعنی کہ فولادی محلوں کے اندر بھی تم بیٹھے ہوئے ہو یا چھپے ہوئے جہاں بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ سے جو انسان کو انعامات جو خزانے ملتے ہیں اس کا ادراک انسان نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کا بدل نہ۔ تو آج ان خزانوں کی ادراک کر کی جا رہی ہے، اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور وہ خزانے اللہ کے بارک و تعالیٰ نے کون سی خداوند قدوس کی ذات، اس قدر والی ذات نے قدر والی ذات کے اندر قدر والی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، اور قدر والی کتاب قدر والے رسول کو عطا کی ہے، اور قدر والے رسول کے ذریعے سے قدر والی امت کو عطا فرمائی۔ جب اللہ نے اتنے اعزاز عطا فرمائے، خود بھی وہ قدر والا ہے، اس کا رسول بھی قدر والا، اس کی کتاب بھی قدر والی، اس کی یہ رات بھی قدر والی ہے۔ جب اتنے قدریں اکٹھی مل جائیں تو پھر انسان کی تقدیر بدل جاتی، انسان کا مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دیتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ حضرت علامہ صاحب کا خطاب تجدید جو ہے اس کے لیے ہم بےتاب ہیں، تو میں بغیر کسی تاکید کے ان کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمیں جو ہے اپنے خطاب تجدید سے معروف فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ صاحب۔
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من يوم الإسلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن لما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد النبي وعلى الكرام أجمعين وبارك وسلم أبدا. سب گئے ہیں میں تو پرورش تھا ہی آپ کی آواز مجھ سے بھی زیادہ کشٹ نظر آتی ہے. ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی عبادت اتنی کرو کہ جتنے بھی دل لگے بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اگر بہت زیادہ ہو گیا ہو تو پتہ کیا ہے, اگر زیادہ نہیں ہوا ہے تو ذرا اس انداز پر بیٹھے اور اس طریقے سے بیٹھے معلوم ہوتے کچھ زندہ لوگ بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ایک مطلب دوسری بولیں مبارک وسلم ابدا. میرے عزیزوں, میرے لیے نئے ہیں, میں آپ کے لیے کوئی نیا آدمی. یہ بات ہے کہ حالات نے کچھ مجھے اس موڑ پر پہنچا دیا کہ اب آپ لوگوں سے اجتماعی طور پر ملاقات کا کم موقع حاصل. آپ سے پہلے بارہ ہماری آواز کی ملاقات جلسوں میں بھی ہو چکی ہے, جلوسوں میں بھی ہو چکی ہے, مجلسوں میں بھی ہو چکی ہے. بہت کچھ آپ نے ہم کو سنا ہے اور بہت کچھ ہم نے آپ کو سنایا ہے. وقت وقت کی بات ہے, اب تو تجلیات کی دنیا بدل گئی. وہ دن گئے کہ برکتی مسافر وقت وقت کی بات ہوتی ہے. آج غالباً یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں بیماری کے بعد جو بیٹھا ہوں تو آج اس میدان میں پھر میں نے دعا فرمائیے پروردگار عالم اس مبارک رات کے صدقے دوپہر مجھے بھی اور جتنے بھی مسلمان مرد و عورت بچے جوان بیمار ہیں سب کچھ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تقدیم پیش کروں گا. میں آپ کے رات کو پورے رمضان المبارک کے مہینے میں پابندی کے ساتھ تراویح پڑھنے کی, نماز پڑھنے کی, رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں کوشش کروں گا کہ آج کچھ نئی باتیں آپ کے ذہن میں بتا سکوں. اس مہینے کی فضیلت بالخصوص اس رات کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ سنا گیا ہے, بہت کچھ پڑھا گیا ہے. سنتے آ رہے ہیں, سنانے والے سناتے جا رہے ہیں.
لیکن فضائل وہ ہیں کہ ختم نہیں ہوتے. مولانا اٹھتے ہیں تو وہ آدھا گھنٹہ بول جاتے ہیں, حافظ صاحب اٹھتے ہیں 2 گھنٹہ کو بول جاتے ہیں, اور کوئی آتا ہے 2 گھنٹہ کو بول جاتا ہے, اس کو کچھ کبھی نہیں. یہ فضیلت کی بات تو ہے, لیکن اس میں فضیلت کیسے ہے اور کیوں ہے, ایک تو یہ میں آپ کے ذہن اتارنے کی کوشش کرتا ہوں, اور دوسری تو ایک اور خاص باتیں ہیں جو اس رات میں عموماً لوگ جس سے غافل ہوتے ہیں, وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتے. دوسری پڑھی جب سب ان کے بندوں سے کبھی رحمت حق دور نہیں, ان کے بندوں سے کبھی رحمت حق دور نہیں, یعنی مومن کو محشر میں بھی مجبور نہیں, یعنی مومن کو محشر میں بھی مجبور نہیں. لب پہ ہو نام نبی حشر میں رسوائی, لب پہ ہو نام نبی حشر میں رسوائی ہو, مجرموں داور محشر کو یہ منظور نہیں, مجرموں داور محشر کو توبہ بھی ہے نگاہ میں جنت نظر نہیں, توبہ بھی ہے نگاہ میں جنت نظر ہے, لیکن کہاں وہ بات جو طیبہ نظر ہے, لیکن کہاں وہ بات جو طیبہ نظر میں ہے. ان کا خیال ان کی تمنا میری حیات, ان کا خیال ان کی تمنا میری حیات, وہ دل میں ہے تو دولت کونین گھر میں, وہ دل میں ہے تو دولت کونین گھر میں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد النبي الكريم وعلى الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا. کاش ایک بار جو طیبہ کا نظارہ کر لیں, کاش ایک بار جو طیبہ کا نظارہ کر لوں, پھر ہمیں زیست بہرحال گوارا کر, کاش ایک بار جو طیبہ کا نظارہ کر لوں, پھر ہمیں زیست بہرحال گوارا کر لوں, پھر ہمیں زیست بہرحال گوارا کر لوں. دفن ہونے کو جو مل جائے مدینے میں جگہ, دفن ہونے کو جو مل جائے مدینے میں جگہ, میرے اللہ میں جنت سے کنارہ کرنا. دفن ہونے کو جو مل جائے مدینے میں جگہ, میرے اللہ میں جنت سے کنارہ کرنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الجود والكرم عليه الرحمن اجمعين وبارك وسلم ابدا. عزیزان محترم, قرآن مقدس کی جس سورہ پاک کی تلاوت کی ہے وہ بار بار آپ سن چکے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ یہ رات جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں, قرآن کی زبان میں اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, یہ کیا واقعی آج ہی ہے؟ ایک سوال ہے اور بڑا سلجھتا ہوا سوال ہے, اتنا آسان نہیں کہ مولانا صاحب اور حافظ صاحب کے آج شب قدر کون مان لیں. اس لیے کہ میرے آقا نبی مکرم سید اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی 7 راتوں میں تلاش کرو. تو جب سرور کائنات کو فرمایا ہے کہ 7 راتوں میں تلاش کرو, کیا بات نہیں کہہ سکتا تو جب انہوں نے نہیں بتایا تو کس نے بتایا کہ یہ 27 ہے؟
یہ ایک سوال ہے کہ یہ آج بھی یہ رات ہے، یہ کیسے ہم مانیں، جبکہ آقا کائنات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک طرح ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے تلاش کرو. سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 27ویں کی رات. جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بعض جگہوں پر ایک عجیب چیز ملتی ہے. بعض صحابہ کرام اس بات پر قسم کھاتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی شب. حیران ہے ہم کہ رسول بتاتے نہیں کچھ صاحب، صحابہ قسم کھا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. رازدار کائنات نبی پاک سید اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کو حجاب میں رکھے ہوئے، شہر راز میں رکھے، بتا نہیں رہے. فرماتے پاک راتوں میں تم تلاش کرو، تم نے 23 کو بھی جاگا کرو اور 23 کو بھی جاگا کرو اور 25 کو بھی جاگا کرو اور 27 اور 29 کو بھی جاگا کرو، رات رات گھر کیا کرو، کہیں نہ کہیں تمہیں یہ رات مل ہی جائے گی. کیا رسول کو معلوم نہیں ہے؟ کیا ان کو پتا نہیں ہے؟ انہیں پتا ہے کہ کون سی رات. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی امت کو زیادہ سے زیادہ اخیر عشرے میں عبادت پر برانگیختہ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ پوچھے کیوں کہ اخیر عشرے ہی میں کیوں اور حضور نے ہم کو مقام پا کے لیے تکلیف دینے کی کوشش کی. میں عرض کروں گا کہ وہ اس لیے کہ آپ نے مولانا کے زمانے میں اس سے پہلے غالباً تقریروں میں سنا ہوگا، رمضان المبارک میں حافظ صاحب نے غالباً سنایا ہوگا. اکثر علماء بیان فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا ہفتہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا ہفتہ ہوتا ہے وہ فلاح کا ہوتا ہے، اور تیسرا ہفتہ ہوتا ہے وہ جناب وہ ایک النار ہوتا ہے. یہ سنتے ہیں بڑی مشہور حدیث. تو بھائی پہلا ہفتہ تو رحمت کا تھا، وہ تو گزر گیا ہے نا. دوسرا ہفتہ بخشش کا وہ گزر گیا. اب یہ آخری ہفتہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے. اب یہاں عبادتیں نہیں دیکھی جا رہی ہیں. نہیں سمجھے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بات تو نہیں. اب یہاں یہ پچھلی عبادتیں نہیں دیکھی جا رہی ہیں کہ ان عبادتوں کی وجہ سے آپ کو کچھ سلا دیا جائے اس کا، بلکہ یہ اشراحی پروردگار عالم نے گنہگاروں کو آزادی کے لیے وہ تعین فرما دیا. اس نے اس عشرے میں جتنے بھی اللہ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلا دینے پروردگار عالم جہنم سے آزاد کرتے. تو پروردگار عالم کے پیارے حبیب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو آخری عشرے میں لا کر کے کھڑا کر دیا. پہلے ادھر نہیں ہو سکا ہے تو نہ صحیح، اب تک غفلت تو پڑے تھے، اب تک نہیں کچھ کر سکے تو میں کر سکے، مگر آتی ہے کہ حضرت سے آزادی کا موقع نہ جانے کو. یہ آخری موقع ہے، اسے نہ آج جان. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس رات میں جو انسان اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہے. آج کی رات اگر کسی کو نہیں ملا تو وہ سمجھ نہیں کہ اسے قیامت تک اور کوئی رات ایسی نہیں آئے گی کہ جس رات کو مل سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی رات بغیر کسی حساب کے اور بغیر کسی تنقید کے اور بغیر کسی طور سے دیا جاتا. کون ہو، کیسے ہو، کیا ہو، کچھ نہیں دیکھا گا. میں یہ کر رہا تھا بات دوسری میں بتا رہا تھا کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سے میں راز میں رکھا اور صحابہ ہے کہ قسم کھائے جا رہے کہ یہی ہے 27ویں کی رات. تو بہت کرنے لگا ایک مرتبہ میں بھی غور کرنے کے بعد یہ مسئلہ حل ہو نہیں کہ ایک آیت میں قرآن مقدس میں لا رکھنے والا یا رسول اللہ کی کتابیں مبین
قرآن مقدس میں عالم خشکوتر کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بیان نہ کر دی گئی. اس میں سارا بیان از اول تا آخر، سیاہی کا، سفیدی کا، نرمی کا، گرمی کا، نیچائی کا، اونچائی کا، ہمارا آپ کا سب کا تذکرہ مکمل طور پر موجود ہے. لیکن اس کو ہر شخص سمجھ سکے یہ سب سے بس کی بات نہیں، سیدھی سی بات نہیں. ٹھیک ہے، ہر کتاب کو ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق سمجھے گا. یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیدا ہوا تھا نا دلی میں، جس نے کہہ دیا قرآن کا سمجھنا آسان ہے. ارے ہوگا آسان تمہارے لیے، جب پندے ہی تمہارے کل پڑھ رہا ہے تو تمہارے لیے کل آسان ہی ہے. کالا ہے کالا اکثر معلوم ہوگا نا، اور کیا ہے. لیکن قرآن مقدس میں ساری چیزیں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا. لیکن میں مثال سے سمجھا، سمندر میں غوطہ لگانے والے غوطہ لگاتے ہیں، ہے نا. سمندر سے موتی اور سیپ جا کے لے آتے ہیں نا. آپ کبھی جا کے نکال لائے ہیں؟ کیوں بھائی ہے تو اس میں نا. تو ڈبکیاں لگانے والے لگاتے ہیں، چھلانگ لگانے والے لگاتے ہیں، اور اس میں جا کے لانے والے کچھ لاتے بھی ہیں، لاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں آتے. لیکن جس کی جہاں تک پہنچ ہوتی ہے وہ اسی حساب سے وہ لاتا ہے. جتنی اس کی پہنچ ہوتی. اب کوئی جاتا ہے تو ہاتھ کو کیچڑ لے کے آتا ہے، کوئی جاتا ہے تو کوئی پتھر کا ٹکڑا لے کے آتا ہے، کوئی جاتا ہے تو سیپ لے آتا ہے، کوئی جاتا ہے تو روٹی لے کے آتا ہے. جس نے غوطہ لگایا جتنا گہرا غوطہ لگایا ویسے ہی سیپ نکال گئے. تو آقائے کائنات کو سمجھا دیا کہ ہے. اب تلاش کرنے والے تلاش کرتے رہے. تو صحابہ کرام نے تلاش کر لی. تو کیسے تلاش کیا؟ تلاش کرنے کا انداز ان کا دیکھیں کتنا پیارا ہے. میرے خیال میں شاید یہ بات آپ کے لیے نئی ہوگی ابھی. ایک مرتبہ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بار بار لیلۃ القدر کیوں لایا جا رہا ہے؟ ایک ہی مرتبہ کہہ دیا گیا ہوتا لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات ہے، بات ختم ہو گئی. اب یہ کیا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. آپ کو کیا اندازہ کہ لیلۃ القدر کتنی عظمت والی ہے؟ ارے لیلۃ القدر اتنی عظمت والی ہے کہ بار بار جو لفظ کو دہرایا جا رہا ہے کیوں؟ تو آپ غور کیجیے. لیلۃ القدر میں کل 9 حرف ہیں دنیا کل 9 حرف ہیں لیلۃ القدر میں. نام یہ نام دیش یہ 9 حرف ہیں. اور لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا، 30 آیت ہے. اور جب آپ 9 کو 3 سے ضرب دیں گے تو حاصل ضرب کیا ہے؟ 27. تو ہماری آپ کی میرے پر نہیں پہنچی، لیکن اس کی نگاہ تو پہنچی جو آنکھوں سے رسالت میں تربیت پا رہے ہیں. صحابہ کرام جو قرآن مقدس پڑھ رہے تھے وہ رسول اللہ سے سبق پڑھ رہے تھے، انہیں آقائے کائنات قرآن پڑھا رہے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنا تو پتا چل گیا کہ رات یہی ہے، مگر پھر بھی یہ ضروری چیز مانی جائے گی، ہے نا. لیکن بہرحال اب قریب یقین تو ہو گئی ہے بات. صحابہ پسند آ رہے ہیں. آیات قرآنیہ سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ لیلۃ القدر 27ویں میں ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں خامخواہ کے لیے مزدوری کاہے کو کر رہا ہوں، آپ کو یہ کیوں کام پر سمجھا رہا ہوں کہ یہی ہے. ارے ہم تو بچپن سے جانتے چلے آ رہے ہیں کہ یہی باپ دادے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہی ہے. اور اسی دن ہم سے جو کچھ ہوتا ہے اس کی طرف کی نمازیں بھی پڑھ لیتے. دیکھو میں اصل میں آپ کو پہلے جو میں نے بتایا تھا میں اس طرح سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ کریں اس سے کچھ فائدہ
حافظ صاحب نے بتایا نا کہ بغیر قبول سے کچھ کرو تو کچھ نہیں ہوتا، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ بغیر اخلاص کے لاکھ آپ پر پڑھتے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر خلوص کے ساتھ ہو تو میں کروں کہ خلوص سے دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا، خلوص سے دل سے سجدہ ہو تو اس سجدے کا کیا کہنا، وہی کعبہ فرق آئے جیسے میں نے کہا سجدہ کرنے والے تو ایسا سجدہ کرتے ہیں، ایک نہیں بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت، لیکن بندگی یوں تو ہے انسان کی فطرت، لیکن ناز سجدے کرے کس پر، وہ جبھی پیدا کر، وہ جبھی پیدا کر، ناز جس پہ کرنا سجدے وہ جبھی پیدا کر۔ تو میں دراصل آپ کو اس منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جب تک کسی بات کا یقین نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بھی کریں ہمیشہ تردد میں رہیں گے، پتہ نہیں آج کی رات ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے آج وعدہ کیا گیا بخشش کا، لیکن آج کی رات طے بھی کہ نہیں، وہ مانتے رہتے ہیں دن میں، پتہ نہیں آج ہے کل ہے، پتہ نہیں آج ایک پرسوں ہے نا، ایسی دعا کامیاب نہیں ہوگی۔ تو میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ آپ نے یقین رکھ لو دل میں کہ رات آج ہی کی ہے۔ اور یہ بھی ایک بات بتاؤ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنا آئندہ ظن عبدی، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق قریب رہتا ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ ایک بات دوسری حدیث شریف آئی ہے، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے تم دعا کرو، تم اللہ سے دعا کرو، لیکن اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ تمہاری دعا اس نے سن اور قبول کر لی۔ ہم میں کیا کمزوری ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہمیشہ یہ سوچتے کہ دعا کرتی ہے اگر اس کی مرضی چاہے قبول کرے چاہے نہیں، ویسے تو بات کہتے ہیں کہ کون سی بات کہہ دیا اس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اس یقین کے ساتھ اس سے مانگے کہ جو ہم نے مانگا ہے اس نے ہمیں دیا۔ رسول فرماتے اس یقین کے ساتھ مانگو، اور جب یقین کے ساتھ مانگو گے تو کبھی خالی نہیں جاؤ گے، یاد رکھو۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کی رات سال میں ایک ہی بار آتی ہے، تو پہلے یہ یقین پیدا کر لیجیے، اس کے بعد رات بھر بیٹھ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرسی پڑھ لیجیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد الجود والکرم علی الکرام اجمعین وبارک وسلم علی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر، اس کو اتارا، اس کو اتارا، وہ بڑی دور سے اشارہ کیا جا رہا، معلوم ہوتا ہے کتاب بڑی عظمت والی، بڑی عزت اور بڑے وقار والی ہے، اس کو اتارا ہم نے لیلۃ القدر میں۔ معمولی کتاب نہیں ہے، معمولی کتاب ہوتی تو کسی دن بھی نازل کر دیتے ہیں، اگر معمولی کتاب ہوتی تو کسی دن بھی نازل کر دیتے، لیکن نہیں، ہم نے اس کو شب قدر میں اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ بہت عظمت والی ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے ایک بات سمجھیں، یہ تو قرآن کے بہت سے فضائل آپ نے سنے ہیں، دنیا میں واحد کتاب ایسی ہے کہ اگر ذرا نقطہ تو واحد کی زندگی جس کو زبردست آپ بولتے ہیں تو وہ صرف ایسے کھینچا ہوا ہوتا ہے نا نیچے پر نیچے، واحد کتاب یہ ایسی ہے کہ اگر ایک زبر کا زیر ہو جائے اور زیر کا زبر ہو جائے تو قانون الہی میں تبدیلی آ جاتی ہے، قانون بدل جاتا ہے، اتنی اہم کتاب ہے، اس کا اندازہ لگائی۔ میں مثال زیادہ وقت نہیں ہے، ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مقدس میں جہاں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ آیت کریمہ جیسا آپ کو میرا صلاح کے فخ ضرور وضو بھائی میرا بڑا کے بم سب ضرور سے کو
بات ضرورت مدد آ گئے. یہ ہے آپ یہ بتائیے کہ پیر دھوتے ہیں یا مسح کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں. ہمارے وہاں ہم سنیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیر دھوتے ہیں. سمجھ گئے کیوں؟ اس لیے کہ آیت کریمہ میں آیا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. سمجھ گیا؟ اور اس کے بعد وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. نام کو زبر ہم پڑھتے ہیں. اب تو سب پوچھے گا نام کو زبر پڑھا ہے. جب نام کو زبر پڑھا گیا تو اس کا تعلق وامسحوا سے نہیں ہوا. سمجھ گیا؟ اس کا تعلق ہوا پچھلے والے جملے سے فاغسلوا سے. اپنے چہروں کو دھو اور جیسے چہرہ دھویا ہے ویسے ہی پیر کو دھو. ایک تو یہ ہوا. اب اگر اسے افضل پڑھ دیں وارجلکم الی الکعبین تو شیعہ حضرات ایسے ہی پڑھتے ہیں. وہ اس کا زیر پڑھتے ہیں. سمجھ گیا؟ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. سر کا مسح کرو اور پیر کا مسح کرو. گٹ ہو جاتا. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت کہ حق کون ہے نا حق کون. یہ محفل مناظرہ نہیں ہے نا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ دو جماعتیں ہیں نا. اہل شیعہ جو ہے اہل تشیع شیعہ حضرات اس پر زیر پڑھتے ہیں تو مسح کرتے ہیں. اور ہم بھی یہ کہیں گے کہ اگر واقعی زیر پڑھا جائے گا تو مسح ہی کیا ہے. یہ بات نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. اور زبر اگر پڑھا جائے گا تو خدا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ صرف زیر بدل کا فرق ہوا ہے نا. مگر فرق کتنا ہوا؟ فرق اتنا ہوا کہ اگر آپ زبر پڑھ کر کے زندگی بھر پورا وضو کر کے اور پیر پر مسح کر کے نماز پڑھتے رہے تو ایک نماز نہیں ہوگی. ایک زیر کا فرق پڑ گیا نا. زندگی بھر نماز پڑھی آپ نے نماز نہیں ہوئی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مقدس جو ہے وہ کتنی اہم چیز ہے اور کتنی عظمت والی کتاب ہے کہ ایک نقطے کا بھی اگر فرق نقطے کے فرق اور زبر کا فرق کی بات آئی تو مجھے یاد آیا ایک عیسائی تھا پادری. مذہبی طور پر تمام مذاہب پر ریسرچ کرتا. آتے آتے اور ریسرچ کرتے کرتے اسلام کے بارے میں اس کی دلچسپی کچھ زیادہ بڑھ گئی. اور یہ تمام عیسائیوں میں خصوصاً پادریوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ آدمی جو ہے وہ اسلام پر جو ریسرچ کر رہا بڑی تیزی سے اس کی آگے بڑھ رہا ہے. وہ بڑھتا گیا. ریسرچ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اخبار میں اس نے اعلان میں کام ہو گئے کہ صاحب مسلمان ہو گیا. وہ عیسائی پادری مسلمان ہو گیا. پادری ہنگامہ بچایا اس نے. عام آدمی ہو تو پادری مسلمان ہو گیا. یہ غیر ملک ہے. یہ بتاؤ کہ آخر تم مسلمان ہوئے کیسے اور کیوں ہوئے؟ تو یہ کون سے ہندوستان کے تھے؟ اس نے کہا تم سب کو الگ الگ کا جواب کہاں سے دوں گا. چلو اس کا جواب بھی میں اخبار میں شاید رکھوں گا پڑھ سنو مسلمانوں. اخبار نے جو اس نے خبر شائع کی اور اپنے اسلام لانے کی وجہ بیان کی ذرا بتا دیں. اس نے کہا کہ بھائی میں نے یہ دیکھا غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن بھی دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جو دنیا بھر میں سب سے بہترین کاغذ اگر کہیں مل سکے تو اس پر اسے چھاپا جائے. بہترین رنگ و روغن کے ساتھ اسے مزین کیا جائے. بہترین جلد کے ساتھ اسے مجلد کیا جائے. بہترین کاغذ سے اسے لکھوایا جائے. بہترین پریس میں اس کو دیا جائے اور دنیا کی نمبر 1 کتاب ہو پائے مارتی. لیکن اگر مسلمانوں کے کانوں میں یہ بھنک پڑ جائے تو غور کیجیے
مسلمانوں کے کانوں میں اگر یہ بھنک پڑ جائے کہ اس میں کہیں کہیں زیر زبر کی غلطی ہو گئی، کہیں یا ایک زیر زبر کہیں غلط ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا مسلمان سے ٹھکرا دے گا، کوئی نہیں چھڑے گا، اسے نہیں لے گا۔ ایک زیر زبر اور نقطے کی غلطی ہو گئی ہے وہ نہیں لے گا، لیکن تمہارے وہاں یہ عالم ہے کہ خود ہی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ توریت اور انجیل میں تحریفیں کی جا رہی ہیں اور روز آیتیں کی آیتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بگڑی پر بگڑی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر کوئی صحیح مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے کہ جہاں ان کی منزل من اللہ جو کتاب ہے اس میں ایک حرف کو درکنار ایک نقطے کی بھی کمی جیسی کی گنجائش نہیں رہتی ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جاتا، اور یہی وہ واحد کتاب ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی قرآن مقدس کی کوئی بھی آیت ان کے کھاؤں کے پڑھے ایک زیر اور زبر کی اگر ذرا بھی غلطی کرے تو 10 برس کا بچہ گلا پکڑ لے گا، غلط پڑھا تم نے۔ ہے دنیا میں کوئی کتاب اس کے مقابلے میں؟ دنیا آج آ گئی، ارے میاں قرآن نے تو نزول کے وقت ہی چیلنج کر دیا تھا نا، واقعی ان سے چیلنج کر دیا تھا کہ میں اللہ کا کلام ہوں، اگر تم میرے مقابلے میں پورا کلام نہیں لا سکتے، پوری یاد نہیں لا سکتے تو ذرا ایک ہی یاد لا کر دکھا دوں، اگر تم اس وقت نہیں لاتے تو یا اگر تم قیامت تک نہیں لا سکتے، آج تک نہیں لا سکتے۔ دیکھو نا بڑی آسان سی بات کی، اسلام کے خلاف آج بھی تھوڑی سازشیں ہو رہی، تھوڑی سازشیں ہو رہی ہیں، ہو رہی ہیں نا۔ اول تا آخر آج تک طرح طرح کی سازشیں اسلام کو مٹانے کی ہو رہی ہے۔ ارے کم وقت سب سے آسان طریقہ اسلام مٹانے کا یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بنا کے پیش کر دو، ٹھیک ہے دنیا کا بندہ پاپڑ دے رہا ہوں، مگر نہیں وہ جانتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو تباہی کے جہانے پر تو پہنچایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو برسانیوں میں تو شکار کیا جا سکتا ہے، مسلمان کو معاشی طور پر تو پریشان کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کا سہارا لے کر اسے شکست نہیں کیا سکتا۔ تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولتا ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں اس پر بھی مجھے ایک بات کیا ہے، مولانا نعیم الدین صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے مراد آباد کے، جو اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن ہے اس پر ان کی تفسیر بھی ہے، بڑے پائے کے عالم ہماری جماعت کے گزرے ہیں، اور آپ کے پاکستان میں زیادہ تر جو بزرگ علماء ہیں وہ ان کے شاگردوں میں سے ہے، جو نعیمی اپنے کو لکھتے ہیں زندگی استعمال۔ اچھا ان کا عنوان شباب ہے، بالکل چمکی ہوئی جوان، تو اس زمانے میں یہاں سے پادری میں بہت جایا کرتے تھے مناظرہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس نے چیلنج کر دیا۔ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو قبول کر لیا۔ اب 18-20 برس کی ابھرتی ہوئی جوانی ہے اور وہ بڈھا پادری گھسایا مناظر ہے، پادری نے جب دیکھا کہ میرے سامنے ہی ایک لڑکا آ رہا ہے مناظر، ایک لڑکا اس کی ہمت پتا ہے، پہلوان جو اپنے سے کمزور دیکھتا ہے لیکن پتا تو اس وقت چلتا ہے جب ہاتھ ملاتا ہے تب پتا چل جاتا پہلے تو بیٹے میں یہ لڑکا ہے، ابھی میں اسے لے لیتا ہوں اپنے ہاتھ۔ تو دیکھیں علمی سے کچھ نہیں ہوتا، تجربہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، صرف علمی سے نہیں کام چلتا، تجربہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا میاں صاحب مناظرے سے کیا فائدہ ہوگا، بحث و مباحثے میں صرف تجزیہ اوقات ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، کیا فائدہ، سب سے مناظرہ اللہ کرنے کی بات تو چھوڑو، چلو تم اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر جاتے ہیں۔ سمجھاتا نا مولانا سنتے رہے جب سن چکے وہ چپ ہوا تو کہتا پادری صاحب یہ نصیحتیں تو آپ کو چیلنج کرنے سے پہلے کرنی چاہیے تھی،
یہ نصیحت کے لیے جلسہ گاہ نہیں ہے، یہ میدان مناظرہ ہے، اور میدان مناظرہ میں میں کھڑا ہوں. اب تو یا تو مناظرہ کرنا ہوگا آپ کو یا شکست مان کے بھاگنا ہوگا. یہاں سمجھانے سے نہیں کام چلے گا. اب تو ہم آ گئے میدان میں. اچھا صاحب مگر وہ بھی بھاگنا. اس نے کہا ہم یہاں تو تم کیا مناظرہ کرو گے؟ یہ دیکھو یہ قرآن، اس نے قرآن اٹھایا. یہ قرآن ہے تمہارا، جب تو ہے بولنا کیا یہ تمہارا قرآن ہے اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ 15 پارے اس کے میں نے حفظ کر دیے. اب اگر تم میں دم ہے تو ذرا ہماری انجیل کی دو ایک پارے سنا دو. حضرت مولانا مسلم صاحب نے بھی سوچے کس گھر سے بات یہ بنا بیوقوف ہوتا ہے. بیوقوف یہ تو میرے قرآن کا موجودہ ہے نا کہ تیرے دل پر بھی قبضہ کر رکھا ہے. اپنے تو اپنے ہیں یا غیروں پر بھی قبضہ کیے رکھتا ہے. اور وہ تمہاری کتاب ہے کہ تم وہ غیروں پر کیا کرے گی، اپنوں پر بھی قبضہ نہیں کر سکے. اگر تمہیں جائے گا تو ذرا ایک پارا سنا دو. تم اپنی انجیل کا ایک پارا سنا دو نا. کہاں سے انجیل سنا یہ بھی خصوصیت تو صرف قرآن کی ہے. دنیا بھر کی کتابوں میں کہ صرف یہی قرآن ہے جو بچے سے لے کر بوڑھے تک یاد ہو جاتا ہے. باقی دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی. تو انہوں نے فرمایا کہ جناب والا اب بتائیے کہ اب آپ سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے؟ اچھا مجمع سے شروع تھا بھائی سناؤ سناؤ سناؤ. چلو کیا سنا دو. سب پہ رکھ کے بھاگنا پڑا اس کو. بہرحال بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے میرے دوست. اس قسم کے واقعات کو اگر سنانے لگوں تو بہت دیر ہو جائے گی. مولانا محمد تو جہاں تک عظمت قرآن کا تعلق میرے دوستوں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے سامنے آتے آتے اچھے اچھے گر گئے. مناظرے کی بات آئی تھی. اچھا آپ نے کبھی سنا ہے کہ حضور کے زمانے میں مناظرہ ہوا؟ بولو بھائی آپ ایسا چپ ہو گئے تھی کہ کوئی حملہ تو نہیں بولو نا. کبھی سنا ہے کہ حضور کے زمانے میں مناظرہ ہوا ہے؟ نہیں سنا. جبھی بھی سب چلاتے ہیں کہ ادھر یار مناظرہ حضور کے زمانے میں ہوا. اور میں بتاؤں کہ خود حضور نے کیا ہے. آپ کو بتائی نہیں بولا مناظرہ بتاؤں گا. سنو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کچھ لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اچھا جب اللہ کا کلام میں تو کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا انکار کی. تو اس نے وہ علوم نکالتے یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ عیب ہے. قرآن ایسے دور میں نازل ہوا ہے جب عرب میں خصوصاً حجاز میں عربی عرب پورے ثواب پر تھا. معلوم ہے عرب والے اپنے عرب کہتے ہیں عجمی کہتے ہیں گونگا. عرب والوں کو اپنی زبان اور اپنے ادب پہ اتنا ناز تھا کہ ساری دنیا کو اپنے مقابلے میں گونگا اور بہرت اور حق تھا ان کو یہ سمجھنے کا. ان کو وہ غرور نہیں حق تھا. آپ مثال نہیں پیش کر سکتے جو عرب والوں کی ادب کی مثال تھی. میں بتاؤں آپ کو یہ واقعہ بعد میں ضرور آپ یہ سنو. ایسے بہت بڑا شاعر گزرا ہے عرب کا بہت بڑا ایام جاہلیت کا شاعر گزرا ہے. وہ کہیں جا رہا تھا سفر میں قاتلوں نے گھیر لیا. ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور اسے قتل کرنے لگے. اس نے دیکھا کہ اب جان بچتی نظر نہیں آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو اب تو آپ تو مجھے مار ہی رہے کہ کیا میرا ایک پیغام میرے بچوں تک پہنچا دوں. ٹھیک ہے پہنچا دوں. بھائی 1000 برائیوں کے باوجود ایک اچھائی عرب والوں میں یہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ وعدے کے بڑے پکے ہوتے تھے. یہ بڑے پکے ہوتے تھے. اپنے دشمن کا بھی عہد جان دے کر بھی پورا کرنا پڑے تو پورا ضرور کرتے تھے. وعدہ خلاف نہیں کرتے. قاتل ہیں اس کو قتل کر رہے ہیں اور قتل کر دیا
لیکن وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا پیغام ہم تمہارے لڑکوں تک پہنچائیں گے، تو پہنچایا۔ اب سنیے کیا ہوا، اس نے کہا کہ میرے گھر پہ میری دونوں بچیاں ہیں، تو لے جا کر کے میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ کیا پیغام؟ ذرا آپ نے مراجعہ فرمائی۔ یبنتا امرؤ القیس اباکما، یبنتا امرؤ القیس اباکما، یہ تو پوچھا جا کے کہہ دیا۔ جب آگے میں دونوں کھڑے ہو گئے، دستک دی، بچی آئی، کیا بھائی بھائی تمہارے باپ نے پیغام بھیجا، کیا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مطلب امرؤ القیس اباکما، الا یا ابنت، لڑکیاں تھوڑی دیر تک غور کرتی نہیں سوچتی، اور اس کے بعد ایک دم شور بچایا نہیں، پکڑو 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 پکڑو، کیا ہوا کیا ہوا؟ بھائی میرے باپ کے قاتل، میرے باپ کے قاتل، اور لوگ اکٹھا ہو گئے گرفتار کر لیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر پتا کیسے چلا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارے باپ کے قاتل ہیں؟ یہی قاتل ہیں ہمارے باپ کے۔ تو وہ کیسے؟ دیکھیے میرے باپ نے ان لوگوں کے ذریعے جو پیغام بھیجا ہے وہ یہ بھیجا ہے کہ الا یبنتا امرؤ القیس اباکما، یہ ایک مصرع ہے، اس کا دوسرا مصرع سوائے اس کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ قد قتل وقاتلہما انکما، کہ یہ تمہارا باپ قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے قاتل تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مصرع یہاں فٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بلاغت کا یاد کہ ایک ایک جملے سے قاتلوں کا سوال لگا دیا کرتی تھی، تو اس زمانے میں جو ادیب رہے ہوں گے ان کا کیا عالم رہا ہوگا، جو صاحب زبان رہے ہوں گے ان کا کیا عالم رہا ہوگا۔ تو جناب والا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پورے شباب پر تھا، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو اگر یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوتا اور اللہ کا کلام ہوتا تو فصاحت اور بلاغت کے خلاف اس میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ صحیح، تو پھر تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی۔ صحابہ کرام نے کہا اس میں تو کچھ نہیں، ٹھیک ہوا تھا، کون سی خرابی ہے؟ تو کہا تین لفظ تمہارے قرآن میں ایسا آیا ہے کہ جو ادب کے خلاف، فصاحت کے خلاف، عربی ادب اسے برداشت نہیں کر سکتا، ان کا وہ کون سمجھ سکتا؟ تو وہ تین لفظ ہیں، ایک تو ہے حضوا، قرآن مقدس میں آیا ہے حضوا، اور ایک لفظ ہے ایک اوجاب، ایک لفظ ہے اوجاب، تو سمجھا آیا، اور ایک لفظ اور آیا ہے کبارہ، آیا حافظ صاحب تو میں اس لیے گواہی دلوایا، میں حافظ نہیں ہوں بھائی، اس لیے یہ تین لفظ قرآن مقدس میں ایسے ہیں جن پر عرب کے فصحاء کو، بلغاء کو، وہاں کے ادیبوں کو یہ اعتراض تھا کہ یہ اگر قرآن میں نہ ہو تو ہم مان لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر یہ ہے تو یہ ادب کے خلاف ہے، کوئی ادیب اس کو برداشت نہیں ہے۔ اچھا صاحب، اب بیچارے صحابہ کرام کیا جواب دیتے؟ وہ بھاگے کے بعد آئے رسالت میں آئے، کہا حضور، انہوں نے چیلنج کیا، کون سا چیلنج کیا؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تم بتا دو کہ یہ عربی ادب میں یہ کہاں سے جائز ہے؟ حضوا اور اوجاب اور کبارہ کے قرآن مقدس کے ادب کے خلاف ہے، فساد کے خلاف ہے، بلاغت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا چیلنج تم قبول کرو، مناظرے کا چیلنج قبول ہو گیا ہے، ہوا ہے نا، اسی کو مناظرہ کہتے ہیں۔ اچھا، مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا، میرے سرکار نے مناظرہ کا چیلنج قبول فرمایا، صحابہ کرام کے ذریعے، دین تاریخ جو بھی ہو اس وقت کے مطابق تعین ہو گیا، لوگ آئے، تو آپ
آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ جب مناظرے کا اعلان ہوتا ہے تو بڑی ہوا آنی ہوتی ہے نا، اور چلو 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 چلو، اچھا وہ بھی لوگ بھی تیاریوں میں جٹے رہتے ہیں اور جناب والا مقامین جٹے رہتے ہیں، سب اکٹھا ہوتے ہیں. اچھا اور خاص طور پر جس کو مناظرہ کرنا ہوتا ہے اس کو تو تیار کرنا پڑتا ہے نا. ہم اگر مناظرہ کا چیلنج قبول کریں گے تو اپنی جواب تلاش کریں گے کہ سب سے زیادہ قابل اور سب سے زیادہ بہترین بولنے والا ہے نا، جو چھا جائے مجھے کا اسی کو لیں گے اور جس کا پورا اعتماد ہوگا. اب میرے کے ساتھ نہیں جا کے مناظرہ کرے گا، کوئی بہت ٹھوس علم والا ہونا چاہیے. اچھا صاحب، تو وہ تلاش کر رہے ہیں کہ رسول سے مناظرہ کون کرے گا. آپ اندازہ لگاؤ ذرا کتنا عجیب منظر ہے. رسول سے مناظرہ کرنے کے لیے مناظر تلاش کیا جائے، وہ بھی عربی ادب پر، اور ایک طرف یہ بھی سن شاید اس گوشے کو پھر میں بھول جاؤں تو ضرور امی ہے نا، امی ہے نا، پڑھے لکھے نہیں یا کہیں پڑھے لکھے بتا سکتے کہیں پڑھنے گئے تھے کسی ایک حرف کا خود استاد ہے ان کا، مگر سنو تو صحیح ان کم وقتوں کی دور چشمی دیکھو کہ جسے وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ امی ہے، اس سے بلاغت اور فصاحت کا مناظرہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس امی کی ہمت دیکھو کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور فصاحت و بلاغت اور مناظرہ کا چلیں کو کم کرو. تو دونوں میں کچھ بات ہے نا، ہے بات. اور وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اندر سے تم بھی جانتے ہو کہ جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ بہت کچھ جانتا ہے، جانتے ہو. ورنہ کچھ کہتے تھے کہ ان سے مناظرہ کرنے کیا ضرورت ہے، تو پڑھے لکھے ہی نہیں، یہ پڑھے لکھے کی بات ہے نہیں، ان کی بات. اور حضور اگر یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا معاذ اللہ، تو ان کا ہے جاتے مناظرہ کرنے کے لیے. یہ تو آج 14 صدی کے کچھ لوگ پیدا ہوتے تو حضور کچھ نہیں جانتے معاذ اللہ. ارے اس وقت کا کافی بھی یقین رکھتا تھا کہ جانتے ہیں اور اتنا جانتے ہیں کہ اسے مناظرہ کیا جا سکتا ہے. وہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے، لائے کس کو؟ یہاں اتنا بوڑھا کوئی بھی نہیں نظر آتا، اتنا بوڑھا کوئی نظر نہیں آتا جس میں بوڑھے کو وہ پکڑ کے آئے. اس لیے کہ زبان کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے میرے عزیزوں. کسی کو اگر اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے تو مخلوق آبادی سے اسے دور کرنا ہو، ورنہ زبان خراب ہو جائے. اب دیکھ لیجیے یہاں بریڈ فورٹ میں آ کر کے نہ ہم اردو سلامت رہ گئی ہے، نہ پنجابی سلامت رہ گئی ہے، نہ انگلش سلامت رہ گئی ہے، اور نہ آپ کی جرمنی، یعنی کوئی بھی زبان آپ کی خالص نہیں رہ گئی ہے. آپ انگریزی بولتے ہیں تو پنجابی لہجے میں بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں تو اردو لہجے میں بولتے ہیں، ہم اردو بولتے ہیں تو پنجابی لہجے میں بولتے ہیں. کیا یہ خلق مرد یہ معاشرہ جو ہے نا، اگر زبان کی حفاظت کرنی ہو تو آبادی سے دور رہنا پڑتا ہے. اس دور کے لوگ جو حفاظت کرنے والے تھے وہ سب کچھ تج دیتے تھے اور اپنی زبان کی حفاظت کے لیے جنگل میں نکل جائے گا. تو وہ جنگل سے ایک بوڑھے آدمی کو جو 85 برس اور 90 برس کے درمیان کا تھا جا کے پکڑ لائے کہ بوڑھا آدمی ہے، خراٹ ہے، مجی مجائی اس کی زبان ہے، اس سے دیکھتے ہیں کیسے مناظرہ ہوتا. ظاہر کہ یہ جو لفظ بولے گا پہلے سر بھی لفظ بولے گا. اس لیے کہ 80 اور 85 برس پہلے جو زبان تھی وہ خالص عربی تھی اس کی. اس وقت کہیں سے جامع وقت مکہ اور مدینے میں نہیں تھی لوگوں کی، ایران والے نہیں جاتے تھے، شام والے نہیں جاتے تھے، کوئی آتا نہیں تھا. تو خالص زبان کی عربی، تو جو وہ بوڑھا بولے گا خالص عربی زبان بولے گا. وہ لے آئے صاحب، چلے آئے وقت پہ تمام مجمع بیٹھا ہوا ہے، صحابہ بھی ہیں، مشرکین کا بھی مجمع آ گیا ہے، اور اس مدعے کو لے کر کے آئے لیجیے صاحب ہم لے کے آئے اپنے عجیب کو ثابت کیجیے کہ آپ کی کتاب یہ جو کلومیٹرز ہیں وہ صحیح ہے. اچھا میں کن کن دوستوں کی طرف آپ کی توجہ دلا. وقت اگر اتنا ہوتا تو میں بہت کچھ ہوگا. دیکھیں کہ حضور نفسیات کے کتنے بڑے ماہر ہیں، لیکن میری بات کانفیڈنٹ
حضور نفسیات کی کتنے بڑے ماہر، اس پر بھی ذرا نظر ہے. وہ بوڑھا آیا تو حضور تشریف فرما ہے، وہ بوڑھا آیا، ظاہر ہے کہ جب چل کے آئے گا میل بھر سے، اتنا بوڑھا آدمی ہے، اس وقت تو روزگاروں کو نہیں تھی نا، پیدل ہی بیچارے آتے تھے نا سر. ارے اگر خچر بھی بیٹھ جائے تو اس کو بھی بدل نہیں جاتا ہے، تو اتنے بوڑھے آدمی کو تو آ گئے کھا ہے، پسینے کا شراب ہو رہا ہے، اور کسی سورج سے زبان باہر نکلی آ کے جیسے ہی بیٹھا حضور فرمایا یہاں بیٹھ گیا. اچھا جلدی سے ابھی بیٹھ رہا تھا، نہیں سیدھا بیٹھا بھی نہیں تھا، فرمانے میں کیا ہو گیا ہے. یہاں جیسے ہی بیٹھنے لگا فوراً یہاں مناسب یہاں جب سے پاؤ ہو گیا. اس سے بات ہے کہ نہیں، آپ کو اگر ایسے کوئی کرے تو آپ اچھا سمجھیں گے. اٹھک بیٹھک اگر آپ کو کرا دے 2-4 مرتبہ، وہ بھی اتنی عمر والے کو، تو وہ ہمارے غصے میں ڈر بھگونا ہو گیا، اگر غصے میں بالکل چور ہو گیا تو ان کے کھڑا میں کہتا ہے یا محمد یا محمد حضرا، میرا مذاق بناتے ہو، تم مذاق کر رہے ہو، مولانا شیخ کو مارا، حالانکہ میں بہت بوڑھا آدمی ہوں، میں ہاتھا شیخ ملتا ہوتا. ارے تم سے بھی بہت تعجب کی بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے تم رسالت کا اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہو. نبی تو بڑا مہذب ہوتا ہے، بوڑھوں کا مذاق تھوڑی لگ رہا تھا. آپ نے فرمایا بیٹھ آپ ختم ہو گیا. اب لوگوں سے پوچھا تو وہ لوگ کیا کہتے ہو، اب بتاؤ تو صحیح اب کیا کریں. وہ جیسے مولے گئے تھے ویسے مولے تو واپس چلے گئے کہ تو اس میں لوگ یہ بھی ہوگی، اور جس پر ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے وہی یقین پر پڑا اور اس نے بتا دیا کہ یہی عربی ادب ہے، اس موقع پر بولا ہی یہی لفظ جائے گا. معلوموں نے قرآن میں جو لفظ جہاں بولا گیا ہے وہ وہاں وہی اسی کا موقع ہی ہے. یہ ہے عظمت قرآن. رضی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مادن جود والکرم والے اکرام اجمعین مبارک وسلم وبدا اور میرا خیال یہ ہے بلا تکلف آپ بتا دیجیے گا کہ کتنی دیر تک اور سن سکیں. نہیں یہ تو غلط بات ہے، اس لیے کہ ہم بھی بیمار آدمی تھوڑی دیر تک ہم اور آپ کا ساتھ دے سکیں گے میرے بھائی. اب یہ تو قرآن کی عظمت کا سوال تھا، اتنا ہم نے بتا دیا. اب ہم پڑھتے ہیں اس رات، آج کی رات ہم اس رات میں آئے ہیں میرے بھائی. اگر آپ حضرات پاؤں کو سمجھنے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. پیر صاحب کے سامنے بھی ہم پاؤں پھیلاتے ہوئے کانپتے ہیں. اللہ کے دربار میں اگر آپ پاؤں پھیلاتے یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اگر کسی کے ساتھ مجبوری ہے تو وہ تو الگ بات نہیں، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، معلوم ہے یہ وہ دربار ہے مسجد. حضرت سیدنا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب وضو کر کے وہ مسجد کی طرف چلتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کے ارادے سے، تو ان کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا حیبت سے کہ اس دربار اعظم میں حاضری دینے جا رہا ہوں جو واحد القہار ہے. تو مسجد کا احترام بہت ضروری ہے، اور جو لوگ مسجد کا ادب نہیں کرتے انہیں اس کا خیال رکھنا. مجھے عرض کر رہا تھا کہ اس رات کے بارے میں ویسے تو بڑے فضائل آئے ہیں. ابھی آپ نے مولانا سے سنا ہوگا یا اس سے پہلے جمعے میں بھی سنا ہوگا. اس رات کو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت جبریل امین کی قیادت میں فرشتوں کا ایک جنگ خفی آتا ہے، سارے گلی کوچوں میں گھومتا ہے. سنا تو وہ آتا ہے کیا کرنے آتا ہے؟ یہ دیکھنے آتا ہے کہ بریڈ فورڈ میں کتنی ترقی ہوئی، کون ووٹ بنا کون نہیں بنا، کونسل کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، اس کی وہ چھان بھی کرنے آتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں.
آخر وہ آتے کس لیے بھائی؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر دیکھنا ہی مقصود ہے تو فرشتوں کی نظر سے کچھ چھپا تو ہے نہیں، آنے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ آنے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں سے دیکھ لیتے. ابھی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے نا تو تقریباً بھی ہم سنتے ہیں کہ بھائی وہ فرشتے آتے اور دیکھتے ہیں، پھر پلٹ کے آتے ہیں، بندہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ پڑھو گے یار میرا فلاں بندہ جو ہے جو میں نے اس کو نماز میں پایا ہے، اس کو تلاوت میں پایا ہے، اور جو مسلم پڑھ رہا تھا تیری عبادت میں لگا ہوا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں پیغام پہنچے. میرے دوستوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ پیغام ہی مقصود تھا تو فرشتوں کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو وہیں سے دیکھ رہے ہیں نا. دیکھتے نہیں دیکھتے؟ فرشتے تو دیکھتے ہیں نا. تو اگر یہ پیغام پہنچانا تو وہیں سے دیکھ کے بتا دیتے فلاں بندہ نماز میں، فلاں بندہ سویا ہوا، فلاں بندہ یہ کر رہا. مگر نہیں، تو بھیجے کیوں جاتے ہیں اس پر اپنے اس پر غور کرنا بھیجے کہے گا. اصل میں یہ رات ہے انعام دینے کی رات، یہ رات ہے بخشش کرنے کی رات. ہوتا ہے جب آدمی کسی کا وہاں کوئی ملازم ہوتا ہے اور کام اچھا کرتا ہے اور مالک اس پر خوش ہو جاتا ہے تو کچھ اسے بخشش دیتا ہے، انعام دیتا ہے. اور انعام دینے کا خاص انداز ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو مالک خود دے گا یا اپنے کسی معزز آدمی کے ذریعے دلوائے گا. نوکر کے ذریعے انعام نہیں دلوائے گا. دلواتے کسی کو انعام دینا ہو تو اپنے لڑکے سے لے گیا لیکن تمہارا انعام ہے تو وہ ٹھیک سمجھے گا. انعام مالک خود دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آئے بھی فنکشن ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو سنتیں ملتی ہے، انعام دیے جاتے ہیں اسٹیج پر تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو یہ رات اصل میں ہے انعام اور اکرام تقسیم کرنے کی، انعام دینے کی. تو فرشتوں کو جو بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو جتنے ہمارے بندے ہیں جو ہمارے مطیع و فرما بردار ہیں انہیں سب سے پہلے تم جا کے سلام کرو. سلام کرو. سلام کیسے کریں گے وہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی ہے اسلامی سلام. فرشتے اگر آپ سے سلام کریں گے تو اسی کو سلام کریں گے نا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو. یہ دعا کس نے کی ہے؟ فرشتوں نے. جبریل نے کی ہے اور سارے فرشتے ساتھ میں آمین کر رہے ہیں. تو مطلب قبول ہو کہ نہیں ہوگی؟ کوئی شبہ ہے قبول ہونے؟ تو اب بتا اتنا بڑا انعام گجرات میں ملے گا. ہماری بخشش کے لیے دعا جبریل کریں، آمین فرشتے کریں. اب اس سے بڑھ کے آپ انعام چاہتے ہیں بھائی؟ بولیے اب اس سے بڑھ کیا چاہتے ہیں؟ ارے ساری زندگی کی تگ و دو، ساری زندگی کی نماز، ساری زندگی کے روزے اور سجدے تو اسی لیے آپ کرتے ہیں نا کہ ہماری بخشش ہو جائے. تو اس رات میں اپنے فرشتوں کے ذریعے قدرت نے آپ کو پیغام سنا دیا بخشش کا، تو کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن یہ سلام اسی کو آگے کریں گے جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری میں ہوگا، جو پڑھتا ہوا پایا جائے گا، جو سجدوں میں پایا جائے گا، جو تلاوت میں پایا جائے گا، جو درود شریف کے وقت پایا جائے گا. اچھا وہ آئے اور سلام کیا، مسافہ کیا، چلے گئے. بات یہیں پر نہیں ختم ہوئی. سنو میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا یقین پیدا کرو. اب میں اس منزل پر آ رہا ہوں. اس رات میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہے. یہ تو سنتے ہیں نا، جانتے ہیں. میں پوچھوں گی کیوں دوسری رات میں تمہیں قبول ہوتی، دوسری رات میں مجھے قبول ہوتی ہے. اس رات میں جو آپ کہتے ہیں کہ ضرور قبول ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے مانگنے والا
جو گلی گلی گھوم کے مانگتا رہتا ہے نا، ایک تو یہ ہو گیا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے دروازے پر فقیروں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے نا، اور اس بھیڑ کی دو قسم ہوتی ہے. کسی کے بعد شادی ہو گئی ہوتی ہے تو فقیر پہنچ جاتے ہیں. لیکن رمضان کے مہینے میں جو بڑے لوگوں کو بھیڑ لگتی ہے وہ شادی والی بھیڑ نہیں لگتی، اور فقیر خود سے بھی نہیں جاتے، خود سے نہیں جاتے، بلا کے جاتے ہے نا. رمضان میں وہ فقیر بلا کے جاتے، کیوں؟ خود جانتے کہ ان کو دینا ہی دینا ہے، ان کو تو دینا ہی دینا ہے نا. ہمیں نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ مستحق تو ہم ہیں، غریب تو ہم ہیں، بے کس تو ہم ہیں، لاچار تو ہم ہیں. ہمیں نہیں دیں گے تو دیں گے کس کو؟ تو وہ خود بلائے جاتے نہیں، اور جب بلا کے جاتے ہیں تو وہاں ٹھاٹ ہوتا ہے ان کے ماننے اور بڑے پیمانے ہیں. اور دینے والا بھی جب اس کو دیتا ہے تو کسی کو جھڑکتا نہیں. میں بستی ضلع میں پڑھاتا تھا، محمد حسن شیخ تھے، وہ اکثر یہ کسی 26ویں تاریخ کو وہ اپنا دنیا بھر کا جو بھی اللہ میں توفیق دے رقم ہوگی کپڑے اور علاقے میں اعلان ہو جاتا تھا کہ بھائی محمد حسن شیخ کے وہاں جتنے بھی وہ زکات کے لینے والے ہیں اور فقیر ہو چلے اور بلایا ہے، وہ جو ہزاروں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، کافی مالدار ہے تو وہ چلے جائے. میں ایک مرتبہ ایسے لوگوں کو پہنچ گیا، میں غور کرنے لگا یہی محمد حسن ہے. کل میں اس کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا تو دو فقیر آ گئے تھے بیچارے. میں کل بھی تو روزہ کروں تھا نا، رمضان ہی کا دن تھا کل بھی، وہ بیچارے آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا وہ جو مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے اللہ بنا کرے. اس وقت کچھ نہیں، دو ایک آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تو سردار ہو بیچارے مانگتے جا رہے ہیں، ڈانٹ دیا انہوں نے، ڈانٹ بیچارے واپس مایوس ہو کے چلے. سمجھ گئے؟ اب دوسرے دن جب میں نے دیکھا کہ یوں مان رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں پڑی، وہ بھی گھومتے چلے گا. بہت میں سوچتے سوچتے میری سمجھ میں بات آئی، میں نے کہا یار یہ فلسفہ ہے. کل یہ فقیر آیا تھا، یہ دونوں آئے تھے مانگنے کے لیے تو خود سے چلے آئے تھے مانگنے. اب یہ دینے والے کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے، ہے نا. ابھی دے دے پڑے آنا ہے تو کیا کروں. لیکن آج دینے والے نے بلایا ہے، آج اگر نہیں دے رہے تو فقیر کا لائف تھام دے گا. دروازے میں بلا کے ہماری تجرب کیوں تھی، تو آج اسے اپنے چوکھٹ اور اپنے دروازے کی لاج ہے، اس نے اسے بلایا ہے، آؤ میں تمہیں دوں گا، ہے نا. اور جب برائے سے آئے ہیں تو اب انہیں بہرحال دیا جائے بلا تمثیل. یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے. لیکن اب آپ سنیے، اس رات میں پروردگار عالم جل جلالہ کا کی رحمت آسمان دنیا پر اجلال فرماتی ہے، نزول فرماتی ہے، اور وہاں سے آواز دیتا ہے پروردگار عالم. خود اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے غریب بندو، ان سے مانگو آج کی رات، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، جو بھی مانگو گے وہ پاؤ گے. اگر تم بیمار ہو تو شفا مانگ لو، اگر تم غریب ہو تو عنایت مانگ لو، اگر تم بھوکے ہو تو کھانا مانگ لو، اگر ننگے ہو تو کپڑا مانگو، اگر تم پریشان ہو تو تمہاری پریشانی کو دور کر دیا جائے گا. اگر تم جنت مانگتے ہو تو جنت تمہیں دے دی جائے گی، مغفرت مانگتے ہو تو مغفرت دے دی جائے گی. جو مانو گے دیا جائے گا. تو آج وہ خود نیچے آ کے پکار رہا ہے، تو آج تو ہم اس کے بلائے ہوئے آئے ہیں، آج تو واپس کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا. آج تو اپنے گھر میں بلایا ہے دینے کے لیے نا. اور جب اس
یقین کے ساتھ دعا کیجیے گا تو آپ کو دعا ضرور دے گا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس یقین کے ساتھ مانگیے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آج کی دعا رد نہیں جاتی، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ آج کی دعا ہم مانگنے نہیں آئے ہیں، اس نے ہمیں بلایا ہے. ہم جو مانگیں گے وہ پائیں گے. البتہ ایک بات ہے، دینے والے کی عطا بھی عجیب ہے. وہ دیتا ہے، ہم دیتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے پایا کہ نہیں پایا. اس لیے میرے دوستو ایک بنیادی چیز ہے جس پر آپ ہمیشہ غور کریں. خبردار زندگی میں کبھی ایک لفظ آپ کی زبان پر یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو کی آپ کو پوری نہیں. لوگ یہ بہت کہہ جاتے ہیں نا جھٹکے سے، خبردار یہ دعا کبھی، یہ لفظ کبھی نہیں آنا چاہیے. دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ پر. یاد رکھو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ ایک زمین انسان بھی یہ الزام برداشت نہیں کر سکتا. وہ تو رب القدیر ہے، وہ حکم الحاکمین ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ کے وہاں ایک ملازم ہے یا آپ کا لڑکا ہے، آپ کی اولاد ہے، ہمیشہ آپ اسے نوازتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک کسی بات پر وہ ضد کر لے، ہمیں یہ بھی چاہیے اور آپ جانتے ہی کہ اس کو نقصان کرے گا، تو آپ نے نہیں دیا. اس کے آپ یہ چیز گزر ہے تو آپ نے نہیں دی. آپ جانتے تھے، وہ نہیں جانتا، لیکن اب اس نے ڈھبوہا اس ملازم نے پیٹنا شروع کر دیا. پورے بڑے فور میں ڈبی ہے پیٹ رہا ہے. یار دیکھو اتنے دن سے ان کی ملازمت کر رہا ہوں، ایک چیز مانگی تھی نہیں دی. 10 برس سے ان کی خدمت کر رہا ہوں، ایک چیز مانگی تھی نہیں دیا. بتاؤ کہ اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو آپ کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ ارے پھر آپ اس زمین انسان کو اپنے دروازے پر آنے دیں گے؟ کتنا بڑا انسان خاموش انسان ہے کہ زندگی بھر اس کو میں نوازتا رہا اور ایک ذرا سی چیز نہیں دی، وہ بھی اسی کے بھلے کے لیے نہیں دیتی. تو کم وقت میں نے کوئی بھی شاندار پورے بڑے چھوڑ اللہ کے کرم پر تو نظر ڈالو. اس نے پیدا کیا، نیست سے ہست کیا، اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اس نے ہمیں عمر عطا فرمائی، اس نے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نوازا، اس نے ہمیں اپنے اتنے آن و اولاد عطا فرمائے، اس نے ہمیں مال و منال عطا فرمائے، اس نے ہمیں دولت و ثروت عطا فرمائی. سب کچھ اس نے دیا. اور کبھی کوئی چیز اگر آپ نے مانگی اور بظاہر آپ کو ملتی نظر نہیں آئی تو آپ کو شکایت کرنا شروع کر دیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ اور سنو، اللہ سے جو کچھ مانگا جاتا ہے ہمیشہ ملتا ہے. یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ تقریر کی بات نہیں ہے، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. کوئی دعا مسلمان کی جائز دعا ایسی نہیں ہے جو رد ہوتی ہو. ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ قبول ہو، مگر شرط یہ ہے یقین ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والا جو دعا مانگتا ہے اگر اس کے حق میں وہ چیز مفید ہے تو اسے فوراً پروردگار عالم عطا فرما دیتا ہے. اور اگر وہ چیز اس کے حق میں مضر ہے تو وہ نہیں دی جاتی، اس کے بدلے میں کوئی اور اچھی چیز دے دی جاتی ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا. سمجھ گیا؟ اور اگر اچھی چیز بھی نہیں دی گئی تو اس کے دعا کرنے کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے، مگر خالی تمہارے ہاتھ نہیں واپس کیا جاتا. تو جس در سے آپ خالی کبھی واپس کیے نہیں جاتے اس پر بھی الزام آپ کے دینے کی کیسے ملتی کہ آپ کہیں کہ وہاں ہماری سنوائی نہیں دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم احساس نہیں کر پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے احسانات کو سمجھیں اور غور کریں. اور مانگنے کا طریقہ بتا دوں. اس بات آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے ساری باتیں بالکل مجلسی گفتگو کی طرح کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ تقریر کا جلسہ نہیں ہے. یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے. آپ
آپ کے گھر میں تو بچے ہوں گے، سب کے گھر میں، ہمارے گھر میں بھی ہیں، اور یہ بڑے شریف ہوتے ہیں اس شرارت کو جو کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، انہیں کیا پتا ہے کیا نفع ہے کیا نقصان، شرارت کرتے ہیں۔ مرد جو ہے وہ تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے کام کر کر، لیکن عورتیں بیچاری جن کے سر وہ بچے صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں وہ پریشان رہتی ہیں۔ جب وہ نقصان کرتا ہے لڑکے میں زیادہ نقصان کرتا ہے، بہت نقصان کر دیا تو جھٹکے میں آئے اس کو چار چاٹے کس کے وسیع کر دیا، یہ تھوڑا ہو تھوڑا یہ کیا تم نے وہ کیا یا لڑکے پر جب چوٹ پڑی تو لڑکا دل ملا گیا اور وہ رو پڑا، تو کیا ہوا؟ میں اپنا واقعہ بتاؤں، کل بیٹھتے پاس میں میرا ایک پوتا میرے کمرے میں آیا، کوئی نکل سے کہاں بول رہے ہیں تو کوئی چیز کھیل لاتے سے گھما وہ گھماتے گھماتے اس نے ہاتھ سے چھوٹی اور وہ چھت میں کونے میں جا کر کے وہ میری کتابوں کے الماری میں اس کے پیچھے جا کے گیا۔ کیا کیا تم اگر وہ گھڑی کر گیا نقصان ہوا نا، ڈاٹا بھی صرف ایسے ان کا کوئی نقصان کیا نہیں، لیکن وہ اتنا سہن گیا کہ اس کی آنکھیں جو ہے نم ہو گئی، سمجھ گئے، اور معلوم ہو رہا تھا کہ اب آنسو آئے تب آنسو آئے، تو میں چارپائی پر تھا لپٹ کے میں نے اس کو اٹھا لیا، ایسے کا اچھا دیکھو آئندہ سے کیا سمجھا، کچھ سمجھ بات آ رہی ہے؟ بچے کو اگر ماں نے مار بھی دیا اور چوٹ جب لگی اور بچے کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا تو اب ماں یہ نہیں دیکھے گی کہ نقصان کیا کیا ہے، اب اس کا کلیجہ تڑپ اٹھے گا، اس کی ممتا میں ہلچل مچ جائے گی اور اٹھا کے وہ کلیجے سے لگا دے گی، ہے نا، اور بیٹے کو تھپکیاں دے کر کے اسے تسلی دے گی، اچھا بیٹا چپ ہو چپ، اب وہ غلطی اس کی غلطی نہیں لگے بھولے۔ میرے دوستوں بلا تنظیم آج کی یہی رات وہ رات ہے کہ مانگنے والا اپنے گناہوں پر اور اپنی بدکرداریوں کو سامنے رکھ کر کے اگر آنکھوں میں آنسو بھر رہا ہے اور گڑگڑا کے تڑپ کے رونے اور مانگ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کر دے تو رحمت الہی بھی تڑپ اٹھتی ہے اور اسے کلیجے سے لگا دیتی۔ دین اور دل کی تباہی ہمیں منظور بنے، ان کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، سمجھا؟ یہ اترا ہوا چہرہ مومنین کا پروردگار عالم کی رحمت برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے جب چہرے پر اداسی مومن کی آتی ہے، جب مومن کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو رحمت یزدہ میں بے قرار وہ موجے کاٹنے لگتی اور اس کے بعد پروردگار عالم کی رحمت کرام اسے اپنی آغوش میں دے دیتی ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آج کی رات جو آدمی اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں خلوص دل سے جھک کر کے اپنی اصطلاح پیش کر کے اور اپنے دکھ درد کہہ کے مانگ لے تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میرے دوستوں میری گزارش ہے کہ آج کی رات آپ دعا کرتے ہوئے مجھ گنہگار کو بھی نہ بھولیں گے اور دعا کیجیے گا پروردگار عالم میری خطاؤں کو بھی بخش دے، مجھے معاف فرمائے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اہل کے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمام مسلمانوں کی لفظوں کو دور فرمائے، ہمارے والدین کے مراتب بلند فرمائے، جتنی بھی دعائیں ہو سکے ہر قسم کی دعا کیجیے، اس کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس صرف مانگنا چاہیے ہمیں۔ اور آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ ہی دے دی ہے نا مانگنے کی، تو آج تو آپ کو لحاظ ہی نہیں کرنا جو چاہو نا، مگر دائرے شریعت میں رہے تو شریعت کے دائرے میں رہے، ایسا نہیں کہ سب کچھ مانگنا چھوٹ تو میں نے ریس پر کچھ لگایا ہے ہونا کل کچھ دے دے، لاٹری لگایا ہے تو دے دے، خبردار یہ کہا تو کل گیا، صرف وہی لاٹری نہیں جائے گی وہ بھی جائے گا جو ہے، تو اس کو یاد رکھنا کوئی بھی ایسی چیز جو ناجائز ہو اس بارگاہ میں اس کی دعا نہیں کی جائے گی،
جائز دعا ہو اسے مانگو، جائز دعا کرو، قبولیت کا ذمہ دار پروردگار عالم، جو قبول فرمائے گا اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اس کے حبیب نے وعدہ کیا، مسلمانوں کی محنت کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ ہم آسموں کو خود دے، جنت کو بخش دے، ہم آسموں کو خود دے، جنت پہ بخش دے، اللہ کیا کمی ہے تیری بارگاہ میں۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی کافی تھک گئے ہیں، تو آپ سے زیادہ شاید میں تھک گیا ہوں، بس تو میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں، بس آخر میں صرف یہی اتنا کہتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اس کو نگاہ کرنے بہت نگاہ، اور اب زندگی کی شام ہو چکی ہے ہماری، اب دوپہر ڈھل چکی ہے اور نہیں بتایا جا سکتا کہ کب اور کہاں یہ ہمارا سفر ختم ہو جائے، اس لیے جو بھی صحبتیں مل رہی ہیں وہ غنیمت ہے، جو بھی موقع مل جائیں وہ غنیمت ہے، ہماری یہ باتیں یاد رہیں گی، آپ اس پر عمل کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی جزا عطا فرمائے گا اور آپ کو بھی جزا عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ چھوٹا سا سوال ہے، جی جی جو ہم اکثر نماز جو ہیں وہ ہم جو ہے تو یہ لارا تو قدر کا ہمارا دین ہے اور شروع کا نظور بھی ہوتا ہے، لیکن آپ واضح یہ کرنا ہے کہ غیر وہی کی دن آتے ہیں، 2 دن تو آتے ہیں، اور کوئی سوال ہوتے ہیں باقی سے نہیں پوچھ رہے، تو آپ دیکھیں کہ تو کارن آئے گی یا کارن آئے گی وہ اس سے کس طرح انتخاب کرے۔ میرے خیال میں آپ نے میری گفتگو کا وہ حصہ شاید مس کر دیا، اگر آپ کو پھر آپ نے کیا تھا۔ حدیث شریف میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق قریب رہتا ہوں، اس کے بارے میں جیسا ہم یقین کریں گے نا ویسا ہی وہ ہوگا۔ اگر قدر ہمارے یقین کے ساتھ تھی اور ہم نے اسی یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگا ہے تو وہاں صرف ليلة القدر نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو آپ کا یقین اور آپ کا خلوص دیکھا جائے، سمجھ گیا؟ تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا تھا۔ وہ دیکھیں گے تو دیوانے کا ضرب عشق دیکھیں گے، گریبوں پہ نظر ہوگی نہ دامن پہ نظر ہوگی۔